بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم اس کی 228 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں گروہ زت کا خاتمہ۔ جمادی الخرسنہ جمادی الاخر سن 219 ہجری کو خلیفہ معتصم نے اپنے ایک سالار عجیف بن انبا کو گروہ زت کی جنگ پر مأمور کیا تھا۔ عجیف نے 7 مہینے تک اس غارتگر گروہ کے ساتھ حکامہ کا راز گرم رکھا۔ آخر ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے خود ماہ ذی الحج سن 219 ہجری میں امان کی درخواست کی اور اپنے آپ کو عجیف کی سپرد کر دیا۔ عجیف ان سب کو، جن کی تعداد بمائے عورتوں بچوں کے 17,000 تھی، لے کر بغداد کی طرف آیا۔ ان 17,000 میں 12,000 لڑنے کے قابل مرد تھے۔ 10 محرم سن 220 ہجری کو عجیف بغداد میں داخل ہوا اور معتصم باللہ کشتی میں سوار ہو کر شماسہ کی طرف آیا اور گروہ زت کے اسیروں کا معائنہ کرنے کا حکم دیا کہ ان کو سرحد روم کی طرف مقام چشمہ ضربہ کے قریب آباد کر دو۔ چنانچہ یہ اس طرف پہنچا دیے گئے۔ وہاں یہ اتفاق پیش آیا کہ رومیوں نے موقع پا کر ان پر شب خون مارا اور سب کو قتل کر کے چلے گئے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اس طرح اس غارتگرہ گروہ زت کا خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ ایک فوجی آدمی تھا۔ اس کی توجہ فوج کی طرف زیادہ مقبل ہوئی۔ اس کے پیش رو خلفاء عباسیہ عام طور پر خراسانیوں کے زیادہ قدردان تھے، اور انہوں نے عربی فوج پر بہت ہی کم اعتماد کیا تھا۔ اگرچہ خراسانیوں کی طرف سے بھی ان کو بار بار خطرے کی پیشکش ہوتی رہی ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی انہوں نے اہل عرب کے مقابلے میں خراسانیوں اور ایرانیوں ہی پر زیادہ اعتماد کیا۔ لہذا فوج میں سے عربی عنصر کم ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ معتصم باللہ نے فوج کی تربیت اور تنظیم کی جانب شروع ہی سے توجہ متوجہ کرائی تھی۔ اس نے فرغانہ اور اشرحسانہ کے علاقوں سے ترکوں کو بھرتی کروایا۔ ان ترکوں کی جنگ جوئی اور صحبت کشی اس کو بہت پسند تھی۔ اب تک فوج میں عربی اور ایرانی 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور ترکوں سے برابر سرحد پر لڑائی جھگڑے برپا رہتے تھے۔ کبھی ترک سردار باجگزار بن جاتے اور کبھی باغی ہو کر مقابلہ پر آتے اور فوجی طاقت سے مغلوب محکوم بنائے جاتے۔ ان پر یہ اعتماد نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا۔ معتصم باللہ نے ان کو اپنی فوج میں اس کثرت سے بھرتی کیا کہ ترکوں کو اس قدر فوجی عہدے دیے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی ترکی فوج ایرانی فوج کے مقابل بن گئی۔ عربی قبائل کم ہوتے، صرف مصر اور یمن کے قبائل کی فوج میں باقی رہ گئے تھے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے تمام عربی نسل دستوں کو ملا کر ایک فوج الگ تیار کی اور اس کا نام مغاربہ رکھا۔ سمرقند، فرغانہ اور اشرسنہ کے ترکوں کی فوج جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی فوج تھی، اس کا نام فرغانہ تجویز کیا گیا۔ خراسانی لشکروں کو لشکر فرغانہ سے رقابت پیدا ہوئی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے چونکہ بڑے شوق سے ترکوں کی جدید فوج قائم کی تھی، ان کے گھوڑے بھی زیادہ اچھے تھے، ان کی تنخواہیں اور وظیفے بھی دوسروں سے زیادہ تھے۔ اس لیے خراسانیوں نے بغداد میں ان سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے یہ رنگ دیکھ کر بغداد سے 90 میل کے فاصلے پر دجلہ کے کنارے نہر کاتون کے مخرج کے قریب لشکر فرغانہ کی چھاؤنی قائم کی۔ وہیں اس نے ایک قصر اپنے رہنے کے لیے تعمیر کیا، فوج کے لیے مکانات بنوائے، بازار اور جامع مسجد وغیرہ تمام ضروری عمارات بنوا کر ترکوں کو آباد کر کے خود بھی اس نو تعمیر شہر میں چلے گئے۔ اس کا نام سرمن رائے رکھا گیا۔
جو کثرت اسمال سے سامرا مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی تعمیر سن 230 ہجری میں ہوئی اور اسی سال بجائے بغداد کے سامرا دارالخلافہ بن گیا۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے چند ہی روز میں سامرا کی رونق اور آبادی بغداد کے مد مقابل بن گئی اور عربی اور خراسانی عنصر کی بجائے ترکی عنصر دارالخلافہ اور خلیفہ پر مستولی ہو گیا۔ اس سال محمد بن رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق فوت ہو کر بغداد میں مدفون ہوئے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سنتے رسول اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔